جمہوریت کو یہ کہتے ہیں یہ ڈیریل ہم نہیں ہونے دیں گے، میاں نواز شریف بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی کے اندر ہر جگہ پہ یہ چیز ڈسکس ہو رہی ہے کہ جتنی ایم کیو ایم پہ میں بھی ابھی اس طرح کے ڈاؤٹس نہ ہوں، لیکن نواز لیگ کے بارے میں یا دوسری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں کہ یہ، بلکہ آپ کے بہت سے لوگ جو میڈیا کے اوپر بھی آپ آ کے اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی یہ کوشش کر رہے ہیں مڈ ٹرم الیکشنز کی، اور یہ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ موجودہ سیٹ اپ جو ہے ریپ اپ کر دیا جائے۔ جی وڈائر صاحب، یہ ابھی آپ کے مڈ ٹرم الیکشن پہ میں عرض کروں کہ جو لوگ آج مڈ ٹرم الیکشن کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں وہ دراصل اپنے اگلے انتخاب کے بعد کچھ لوگ رکھنا، پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ آپ کیا فیل کرتے ہیں کچھ لوگ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں میں چاہتے؟ آپ سے عرض کروں، آپ نے جو شروع میں ایک گفتگو کی میں اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کافی چیزیں حقائق کے قریب ذکر کی آپ نے، میں اختلاف نہیں کرتا ان سے، لیکن اچھا ہوتا اگر کچھ آپ مایوسی سے ہٹ کے 1.5-2 سال کی جو سیاستدانوں کی کارکردگی، میں حکومت کی نہیں کہتا، سیاستدانوں کی جو کارکردگی اس کا بھی اگر تذکرہ آپ ساتھ ساتھ کریں آپ لوگ، تو اسے ایک مایوسی کم ہوتی ہے، روشنی کی امید اور کرن باقی رہتی ہے۔ ابھی سارے سیاستدانوں نے مل کے 1.5 سال کے اندر ویسے معذرت کے ساتھ دل کرتا ہے اچھی اچھی باتیں کریں، پازیٹیو باتیں کریں، لوگوں کو امید دیں، لیکن میں اگر یہ کہوں گا ابھی تو عوام جو ہیں وہ بالکل نہیں مانیں گے جو ہو رہا ہے یہاں پہ چینی اور آٹے کے ایشو پہ اور لینڈ آرڈر پہ۔ اس کے بعد کیا میرے پاس کیا رہ جاتا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے گورنمنٹ کی تعریف کروں؟ میں یہ نہیں کہتا، میں نے گورنمنٹ کی تعریف کی اور پرفارمنس کی تو بات ہی نہیں کی، میں نے آپ سے کہا سیاستدانوں کی پرفارمنس کی بات کریں، اور وہ حقائق کی بات کرنی ہے، ہم نے کوئی کسی کی تعریف نہیں کرنی۔ یہ ہے کہ 2 سال ابھی پورے نہیں ہوئے اور بہت بڑا جو میں نے کہا ایک کویسچن مارک یہاں پہ۔ حقائق تو یہ ہے کہ ابھی بھی ہمیں دہشت گردی کے خلاف جنگ سے فرصت نہیں ملی، ابھی بھی ہماری ترجیحات میں پاکستان کی سلامتی ہے، پاکستان کے اندر روز ہونے والے واقعات کو روکنا آج بھی ہماری ترجیح ہے۔ آپ اس کو بھی کبھی کبھی ڈسکس کر لیا کریں۔ پوری قوم کی ترجیح بھی یہی ہے کہ اس مسئلے سے جان چھوٹے سونا صاحب، لیکن یہ ہے کہ جب پریزیڈنسی پرائم منسٹر ہاؤس میں، رائے ونڈ میں یا ظہور روڈ کے اوپر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں اس میں کہیں بھی اس سے وہ بہت کم، میاں نواز شریف واپس آئے، انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس پوری میں ٹیررزم کا ذکر ہی نہیں تھا۔ سیم یہ جو آپ کے کھانے وانے جس کا یہ ذکر کر رہے تھے اس میں ٹیررزم کہیں نہیں ہوتا۔ آپ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان ایشوز کو آپس میں وہ اس وقت ڈسکس کر رہی ہیں اس میں کہیں عوام تو سٹینڈ ہی نہیں کرتے، نہ لا اینڈ آرڈر سٹینڈ کرتا ہے، نہ ٹیررزم سٹینڈ کرتا ہے، نہ یہ چینی، اور اگر سٹینڈ کرتا ہوتا تو اب تک یہ مسئلے کہیں نہ کہیں حل ہو رہے ہوتے۔ چلیں ٹیررزم کے اوپر وہ تو فوج لڑ رہی ہے، آپ کریڈٹ لیتے ہیں، میں دیتا ہوں، سٹنگ گورنمنٹ کا کریڈٹ بھی نو ڈاؤٹ ہے، اس کی سپورٹ اس کے پیچھے ہے، لیکن باقی جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کا کیا حال ہے؟ تو یہ سارے کے ہوتے ہوئے میں کہتا ہوں اس کو تو نہ ہی چھڑے تو بہتر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ایشوز ہیں آپس کے، ان کو کوئی اس پہ کنسنسس۔ میں نے آپ کی بڑی مفصل گفتگو تحمل سے سنی، اس امید کے اوپر کہ آپ میری بات بھی تحمل سے سنیں گے جی پلیز، اور اگر آپ نے اس طرح کا ایک کوئی نہیں، میں نے اس لیے آپ کو بلایا ہوا ہے کہ آپ کو سننا چاہتا ہوں۔ میں پورا 1 گھنٹہ بیٹھ کے آپ کی گفتگو سننے کے لیے اور آپ کی رہنمائی لینے کے لیے تیار ہوں، اور آپ جو مجھے سے مثبت بات کریں گے میں اپنی لیڈرشپ تک پہنچانے کے لیے بھی تیار ہوں، اگر آپ اس طرح سے میرے یہ پروگرام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قیادت وہ ہے جو مایوس ترین حالات میں سے بھی اپنی قوم کو امید دلائے رکھے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش بھی کرے، باتوں کی حد تک نہیں، عملی طور کے اوپر کوشش بھی کرے اور قوم کے مسائل کو سمجھے۔ ابھی آپ یہ رائے ونڈ اور یہ گلبرگ کی باتیں کر رہے تھے، اگرچہ یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں لیکن میں ان کو خراج تحسین پیش کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ایک بڑی جنگ، پاکستان کے تحفظ کی جنگ انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے لڑی ہے۔ میں اس کو، آپ اور میں اس کو تاریخ کے اس حصے سے نہیں نکال سکتے۔ آج کے جو ہمارے مسائل ہیں جن کا تذکرہ آپ نے کیا، ہم ان کو اون کرتے ہیں، ہم ان سے انکار نہیں کرتے، اور یہ مجھے اقرار کرنے میں کوئی عار نہیں ہے اس وقت کہ پاکستان کو جس طرح کے مسائل کا اندرونی اور بیرونی طور کے اوپر جس طرح کا مسائل کا سامنا ہے، اس وقت پاکستان کی سیاسی قیادت اس لیول کی نہیں ہے۔ اس سے زیادہ مجھ سے کیا کلوائیں گے؟ کہ اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی قیادت پاکستان کو ضرورت ہے اس حالات کے اندر، اور اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ خود بخود تعین کر دیں گے کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کرنے کے مقاصد کیا تھے، کہ جب یہ ملک سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ الجھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر میں آپ سے عرض کروں، اتنا آپ تھوڑا ہمیں اپریشیٹ کریں، تھوڑا رہنمائی کریں،
اور اس طرح کی فضا کہ ہم سب ادارے آپس میں ایک دوسرے کو مرد الزام ٹھہرائیں، یا ابھی اس بات کے بعد کہ میں کہتا ہوں کہ مسائل کے مقابلے میں قیادت کا ویژن نہیں ہے، پولیٹیکل قیادت کا ویژن نہیں ہے، تو آپ کو پھر ہمیں مدد کرنی ہے، ہماری مدد کرنی ہے مسائل سے قوم کو نکالنے کے لیے، اور ہماری مدد کرنی ہے آپ نے۔ یہ ملک آپ کا اور میرا اور سب کا ہے۔ اگر آج کی قیادت کہیں جگہ پہ نااہلی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو اسے بھی فیس کرنا ہے اگلے انتخابات کے اندر۔ اور میں یہ آپ سے عرض کروں کہ جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ صدر پاکستان کو آپ ایوان صدر سے نکال کے کچھ اچھے نتائج حاصل کر لیں گے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ان کی سوچ اس حد تک نہیں جا رہی جو نتائج اس کے بعد ہمیں آنے ہیں۔ پاکستان کی فیڈریشن کی علامت کو اگر آپ اس طرح سے ڈیمورلائز کرنا چاہیں اور اس طرح سے پریشرائز کر کے آپ کچھ اور مقاصد حاصل کرنا چاہیں تو یہ صدر پاکستان کے خلاف نہیں، یہ اس ملک کے خلاف ساری ایکٹیویٹی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ہم نے ہمیشہ قربانی دے کے کوشش کر کے یہی بات سندھو صاحب سے پوچھتے ہیں۔ سندھو صاحب، آپ کیوں یہ سوچ رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو پریزیڈنسی سے نکال کے کوئی آپ اچیو کر لیں گے؟ سونا صاحب سے ایگری نہیں کرتے؟ بالکل یہ ایسی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو میرے علم کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم زرداری صاحب کو پریزیڈنسی سے نکالنا چاہتے ہیں۔ بیسیکلی آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کا موقف بڑا واضح ہے، رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یہ ہمارے اولین مقاصد میں ہے۔ اسی کے لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری پارٹی نے قربانیاں دی۔ آپ باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں این آر او کے اوپر جو بات کر رہے ہیں کرپشن کے خلاف، یا جو کانسٹیٹیوشن ریفارمز کے اوپر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے پیٹرن 85 سے آنورڈ جب بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ یہی دو باتیں کرتی ہے جن کے اوپر وہ سٹنگ گورنمنٹ کو گرل کرتی ہے ہمیشہ، اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے وہ ریپ اپ ہو جاتا ہے اور ایک نئی پولیٹیکل گورنمنٹ آ جاتی رہی ہے۔ یہی پیٹرن ہوتا ہے، یہی ایلیگیشنز ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ میرٹس بھی ہوتے ہیں ہر بات کے جب اپوزیشن کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ سیاستدان جو ہیں، جو سونا صاحب نے بڑی بولڈ اور بڑی میں سمجھتا ہوں خوبصورت بات کی ہے، وہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کو بھی اس میں شامل کیا اور ساری اوورآل ساری پارٹیز کی لیڈرشپ کو، اس کے اندر جو درد ایک طرح سے ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو فار دا ٹائم بینگ ہم کچھ روم دیں نا پلے کرنے کے لیے دوسروں کو بھی۔ اگر دوسروں کو ہم روم نہیں دیں گے پلے کرنے کے لیے اور ان کو کنسیڈ ہی کرواتے جائیں گے، الٹیمیٹلی کیا نتیجہ ہوگا؟ وہی بات جو کر رہے ہیں کہ پھر فیوچر میں بھی یہی ریپیٹ ہوگا نا، پھر تو کسی طرح بھی یہ سسٹم سٹیبل نہیں ہو سکے گا۔ میں عرض کرتا ہوں، جب آج کل ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں، پریس میں، سب سے پہلے تو میں بطور ایڈوکیٹ جو ہے میں میڈیا کا آپ کے فورم کے حوالے سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور آنیسٹلی اگر میڈیا کی اس قدر سپورٹ نہ ہوتی تو شاید آج جو آزاد عدلیہ ہے یا جو ڈکٹیٹر کی جو باقیات ہیں جس انداز سے یا جس سپیڈ سے ختم ہو رہی ہیں وہ نہ ہوتی۔ اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ عوام بھی، میڈیا بھی یا پولیٹیکل پارٹیز بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑے امپیشنٹ ہیں، ہم بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں، جب بھی کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ ایک جو سسٹم ہے اس کو بالکل انڈو کر کے، اس کو ابالش کر کے، اس کو ڈیمالش کر کے، تو وہ جو نا ہاتھ پاؤں باندھ کے تو پھینک کے تو وہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم چلے گئے، اب آپ آزاد ہیں، اب بتائیں جی آپ کیا کرتے ہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے مسائل جو ہیں ان کا حل کیا ہے۔ یہ جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں سیاسی، یہ جمہوریت کا حصہ ہیں، اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے۔ میری گزارش سنیں، میری بات سنیں، دیکھیں نہیں کرائسس ایسا کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں سونا صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ کا میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم زرداری صاحب جو ہیں ان کو ہم پریزیڈنسی سے اوسٹ کر کے ہم نے دم لینا ہے۔ صرف جو ہم یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رول آف لا، اور رول آف لا انڈیپینڈنٹ ہے جوڈیشری۔ اگر زرداری صاحب پر کوئی الزام ہے، اگر کوئی کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل ریویو کے ذریعے کوئی ایسی بات آتی ہے تو وہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ رول آف لا ہو، سپریمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن ہو۔